खैर हसन जज़ा जमात सादिसा के अगले मुकर्रिर अब्दुल जब्बार वो तशरीफ़ लाएँ और अपने उन्वान की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीअ। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 32। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तल मुआहदन लम यरिह राइहतल जन्नह। सही अल-बुखारी। सदर मुहतरम, हकाम साहिबान और मेरे प्यारे दिल अजीज़ असातिज़ा इकराम और दूर दराज से आए हुए मेहमान इकराम और मेरे सामने बैठे हुए अजीज़ साथियों, मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू के तहत पर लबगुशाई करने का जसारत करना चाहता हूँ वो है इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक। इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक का लग़वी मफ़हूम ये है कि वो वाजिब चीज़ें जो गैर मुस्लिम अफराद का हक़ बनती हैं। हुकूक ये हक़ की जमा है। इस तकरीर में गैर मुस्लिमों के चंद अहम और बुनियादी हुकूक बयान करने का कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। इस्लाम में गैर मुस्लिमों की जान का तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम में जान का एहतराम सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी मज़ाहिब के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सबके लिए बराबर है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीअ। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 32। यानी जो शख्स किसी को बेगैर उसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद फैलाने वाला हो अगर कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस आयत में नफ्सन के लफ्ज में दुनिया के तमाम इंसान मौजूद है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स लफ्ज को नाकिरा इस्तेमाल किया है। मेरे इस्लामी भाइयों, दो बातें सिर्फ इस सूरत में हैं, जब नाहक कत्ल किया गया हो यानी कातिल ना हो और जमीन में फसाद फैलाने वाला ना हो। यह आयत हमें यह नहीं बताती है कि किसी मुसलमान को कत्ल करना हराम है, ना यह बताती है कि किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करना हराम है, और ना ही यह बताती है कि किसी एक मुसलमान को कत्ल करना गोया के तमाम मुसलमानों को कत्ल करना है। यह नहीं बताती है, नहीं, यह नहीं बताती है, बल्कि यह आयत हमें यह बताती है कि किसी एक बेगुनाह जान का कत्ल करना गोया के तमाम जान का कत्ल करना है। यहां पर तफरीक नहीं की गई है, यहां पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नहीं बताया गया है, बल्कि यहां पर एक जान की बात है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो। मेरे इस्लामी भाइयों सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम को कत्ल करने के सख्त वईद बताया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन क़तल मुआहदन लम यरिह राइहतल जन्नह। सही अल-बुखारी। कि जो शख्स किसी दिम्मी को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। यह हदीस गैर मुस्लिमों के आला मकाम को जाहिर करता है। इस्लामी भाइयों, इस्लाम ने अदल इंसाफ को कुफ्फार के साथ भी है, और यह हर हाल में हमारा मुकद्दस फरीज़ा है कि अगर जो हमसे जंग कर रहे हो, इस्लाम में तो अदल इंसाफ जानवरों के साथ भी वाजिब है कि उनके साथ अदल इंसाफ की जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, कि उनके ऊपर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाला जाए और उनके आराम और मुनासिब इंतजाम किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 8। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, इंसाफ करो, यही तकवा के करीब है। मेरे इस्लामी भाइयों,
ہر کسی کے ساتھ عدل انصاف برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذاہب کے ماننے والے ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، سب کے لیے برابر ہے۔ آئیے، اسلام نے غیر مسلموں پر اپنا عقیدہ مسلط کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، ہم اس بات پر گوارا نہیں دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں اسلامک ممالک میں رہنے کی اجازت ہے۔ آئیے آپ کو قرآن سے دلیل دے کے آپ کو سمجھا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو چکا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ اسلام نے کسی غیر مسلم کو زبردست اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم کسی کو زبردست اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کروانے پر مجبور کرنے کے حکم نہیں دیا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کو زبردست اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا ہو۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی ماہ کا لال نہیں بتا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو۔ کوئی ایک دلیل دے، کوئی ایک بھی دکھا دے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے کیا، تو ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ہم کہاں کے گاجر مولی ہے جو کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے؟ میرے اسلامی بھائیو، سب کو اسلام نے سب کو آزادانہ زندگی جینے کا حق دیا ہے، سب کو آزادانہ زندگی جینے کا حق دیا ہے۔ ذمہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے درسگاہ بھی قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلا اگر ان کے یہاں محرمات سے نکاح بغیر گواہ مہر کے جائز ہے، تو اسلامی ریاست کا یہ نہیں ہے جو وہ روک سکے، انہیں روکنے کی اتھارٹی نہیں ہے، انہیں روکنے کی پاور نہیں ہے، بلکہ اسلامی عدالت ان کے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت حسن سے اس سلسلے میں استفتاء کیا تھا۔ کیا بات ہے کہ خلفائے راشدین نے انہیں ذمیوں کو شراب اور محرمات سے نکاح اور خنزیر یعنی سور کے معاملے میں آزاد چھوڑ دیا، تو حضرت حسن نے جواب دیا تھا، معلوم ہے، کہا تھا کہ انہوں نے ٹیکس دینا اسی لیے تو قبول کیا ہے، انہوں نے جزیہ دینا اسی لیے تو قبول کیا ہے کہ انہیں ان کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کا کام ہے پرانے طریقے کی پیروی کرنا، نہ کہ نیا طریقہ ایجاد کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب آئیے اسلامی خزانے سے غیر مسلم محتاجوں کی امداد کر سکتے ہیں، یعنی مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ صدقات واجبہ کے علاوہ بیت المال کے محاصل کا تعلق جس طرح مسلمان کی ضرورت و حاجات سے ہے، اسی طرح غیر مسلم کی ضرورت و حاجات سے بھی ہے، اسی طرح غیر مسلم ضرورت و حاجات سے بھی، اور اس کے یہاں مساکین، فقراء اور دوسرے ضرورت مندوں کے لیے اسلام نے یہ وظیفہ اور معاشی سلسلہ قائم کرتا ہے کہ خلفاء کی یہ ذمہ داری ہے، خلفاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی اسلامی ممالک میں رہے اسے عدل و انصاف کے ساتھ یہ کیا جائے۔ اٹھاؤ، آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ سیرت کیا چیز ہے، سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ کے دوران میں ایک ضعیف العمر نبینا کو دیکھا اور کہا کہ تم اہل کتاب کے کس گروہ سے تعلق رکھنے والے ہو؟ یہودی نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہیں یہ غریبی کی نوبت کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں غریبی کی نوبت کیسا آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ادائے جزیہ شکم پیروی اور پیروی ساگونا مسائب کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزیہ ادا کرنے کی وجہ سے، کھانے پینے کی لالچ کی وجہ سے اور جیسے 2-3 مصیبتوں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے انہیں اپنے گھر لے گئے اور پھر انہیں کھانے کے لیے سامان دیے اور خازن کو کہا کہ وہ خط لکھے اور کہا رب کعبہ کی قسم یہ ہمارا انصاف نہیں ہے کہ ہم ان سے جوانی میں جزیہ لے لیں اور انہیں بوڑھاپے کی عمر میں بھیک کی ذلت میں چھوڑ دے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا اندر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، میں میرے نزدیک فقراء سے مراد مسلمان مراد ہے اور مساکین سے غیر مسلم مراد ہے۔ میرے اسلام بھائیو، میں اس اپنا تعارف ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو غیر مسلموں کے حقوق سمجھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. جماعت سادسہ کے